کانسیپٹس اور فلاسفیز بھی ہیں ان ایجوکیشنل فلاسفیز، پیرینیلزم، اسینشیلزم، پروگریسوزم اینڈ ریکنسٹرکشنزم کے علاوہ وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلے دن ڈسکس کر لیں گے، جس میں ہم نے اسلامک فلاسفیز کو اور باقی جو انفارمیشن ہوگی جو بچ جائے گی اس چیپٹر کا جو کنٹینٹ وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو آج ہمارا جو ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ آئیڈیلزم ہے اور ریئلزم. یہ دو فلاسفیز جنرل فلاسفیز ہیں، یہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے جو اولڈسٹ فلاسفی ہے، چونکہ یہ پلیٹو نے دی تھی، تو پلیٹو کی ایج جو ہے وہ ان سے زیادہ ہے یا پہلے کے ہیں ارسطاٹل سے، تو اس لیے جو ہے یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ اولڈسٹ فلاسفی ہے جو ایگزسٹ کر رہی ہے اس وقت. اس کو ہم آئیڈیلزم کہتے ہیں. اس کے جو فلاسفیز کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ 3 سے 4 چیزیں ان کی وہ آپ کو لازمی پتہ ہونی چاہیے. سب سے پہلے کہ اس کا فاؤنڈر ایکسپوننٹ کون ہے، پہلی بات. دوسری بات اس کی جو ڈیفینیشن ہے یا اس کی جو کی کانسیپٹ ہیں، ڈیفینیشن یا کی کانسیپٹ. اور تیسری چیز اس کا کریکولم. چوتھی چیز اس کا جو ٹیچنگ میتھڈ ہے یہ کیا ہے. یہ 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. جس کو یہ یاد ہے انشاءاللہ اس کو فلاسفی جو ہے کہیں سے بھی اگر کویسچن آ جاتا ہے تو وہ تھوڑا بہت اس کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا جواب دے سکے گا یا دے سکے گی. تو آئیڈیلزم سے سٹارٹ کرتے ہیں. اولڈسٹ فلاسفی ہے، پلیٹو نے یہ فلاسفی دی. اور یہ فلاسفی اس کا میں ویسے آپ کو ایک 2 فلاسفیز جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے، ریئلزم اور آئیڈیلزم، ان کا میں تھوڑا سا ویسے ڈفرینس بیسک بتا دیتا ہوں. آئیڈیلزم بلیو کرتے ہیں آئیڈیاز پہ. وہ کہتے ہیں وہ یہ چونکہ ہم فلاسفی پڑھ رہے ہیں اور فلاسفی کی ڈیفینیشن کیا ہے، سچائی کی تلاش ہے، ٹروتھ تک پہنچنا، حقیقت تک پہنچنا. تو یہ فلاسفی کی جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے. یعنی آئیڈیلزم بھی ایک فلاسفی ہے جو ریئلٹی تک پہنچنے کا ایک راستہ ہمیں مہیا کرتی ہے یا ایک فریم ورک دیتی ہے. اسی طرح ریئلزم بھی ایک تھیوری ہے فلاسفی کی جو ہمیں ریئلٹی، ٹروتھ یا سچائی تک پہنچنے کا ایک راستہ پرووائڈ کرتی ہے. تو آئیڈیلزم یہ کہتی ہے، بڑا آسان سا ان کا تھیم ہے. آئیڈیلزم کہتی ہے کہ آئیڈیاز، مائنڈ، اسپرٹ، ان کے تھرو جو انفارمیشن، جو نالج ہمیں ملتا ہے صرف وہ ریئل ہے. وہ چیز جو ہمارا مائنڈ پرسیو کر لیتا ہے، وہ چیز جو ہمارے مائنڈ میں جس کا آئیڈیا ایگزسٹ کرتا ہے وہ ریئل ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز، کوئی ریالٹی ہے ہی نہیں. اچھا، اس کے برعکس جو ریئلزم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ کے اندر جو ایک کانسیپٹ ہے، کانسیپٹ ریالٹی نہیں ہے. ایک تصور ایک چیز کا آئیڈیا وہ ریئل نہیں ہے، بلکہ میٹر ریئل ہے. چیزیں موجود ہیں، فزیکل آبجیکٹس موجود ہیں، ان آبجیکٹس سے ریلیٹڈ نیچرل لاز ہیں، وہ ریالٹی ہے. صرف آئیڈیا ریالٹی نہیں ہے، آئیڈیا تو ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ ان کا بیسک ڈفرینس ہے. ابھی ہم انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل ان کی دیکھتے ہیں. فاؤنڈر، ایکسپوننٹ اینڈ اوریجن. یہ آئیڈیلزم اور ریئلزم دونوں گریک فلاسفیز ہیں. جیسے ہم نے ایجوکیشنل ہسٹری یا فلاسفی میں دیکھا تھا کہ ارسطاٹل اور پلیٹو یہ گریک جو ہے وہ ایجوکیشن ہسٹری آف فلاسفرز ہیں. تو ان دونوں فلاسفیز کا اوریجن گریک ہے. فاؤنڈر ان کے پلیٹو ہیں آئیڈیلزم کے، اور اس کے ساتھ ساتھ فریڈرک فروبل جو ہے ایک اور فلاسفی کے بھی حامی تھے. وہ کون سی تھی، کون بتائے گا؟ جی کون بتا رہا فروبل ہے؟ جی کنڈرگارٹن سر ان کے کنڈرگارٹن تھا. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ فروبل آئیڈیلزم کے علاوہ ایک اور فلاسفی کی بھی فیور میں تھے، وہ کون سی تھی؟ جی چلے میں آپشن دیتا ہوں، اب آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی تھی. ایک تو آئیڈیلزم ہے، دوسری ہے ایگزسٹینشلزم، نیچرلزم، پریگمٹزم. جی سر آئیڈیلسٹ پلس نیچرلسٹ یہ دونوں تھے اس میں فریڈرک فروبل میں. یس، آئیڈیلزم اور نیچرلزم یہ فلاسفیز میں دونوں. کافی دیر سے بول رہی ہوں، میری آواز نہیں جا رہی تھی چلیں، شاید. آپ کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی ہم تک. تو فریڈرک فروبل
اور رینی ڈسکارٹے، یہ دونوں جو ہے وہ آئیڈیالزم کو سپورٹ کرتے تھے. اور آئیڈیالزم جو ہے اس کے جو فاؤنڈر تھے، بانی تھے، جو اوریجینیٹ کی تھی یہ فلسفی، یہ پلیٹو نے کی تھی. اپنی ان کی ایک بک ہے جس کو ہم ریپبلک کہتے ہیں، اس بک میں اس نے کانسیپٹ دیا تھا آئیڈیالزم کا. تو آئیڈیا کیا ہوتا ہے؟ آئیڈیا سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. آئیڈیا ایک تھاٹ کا نام ہے، ایک جو ہے کسی ایکشن کے بارے میں، کسی چیز کی ایگزسٹنس کے بارے میں ہمارے مائنڈ کی طرف سے جو سجیشن آتی ہے تو اس کو آئیڈیا کہتے ہیں. تھاٹ اور سجیشن ٹو اے پاسبل کورس آف ایکشن از کالڈ آئیڈیا. پلیٹو 427 سے 347 BC یہ ان کا ڈیوریشن تھا. انہوں نے یہ فلسفی دی تھی اپنی بک ریپبلک میں. اس کی ڈیفینیشن ہے فلسفی بلیو دیٹ آئیڈیاز آر اونلی ٹرو ریئلٹی. جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فلسفی جو ہے وہ ریئلٹی کو تلاش کرنے کا نام ہے. فلسفی جو ہے ریئلٹی تک پہنچنے کا نام ہے. تو فلسفی بلیو دیٹ آئیڈیاز آر اونلی ٹرو ریئلٹی. فوکس از آن کانشیس ریزننگ ان دا مائنڈ. اٹ از سرچ فار ٹروتھ، بیوٹی اینڈ جسٹس. تو ٹروتھ، بیوٹی اور جسٹس کی تلاش، مائنڈ کے اندر آئیڈیاز کو ڈیولپ کرنا کسی بھی کانسیپٹ کے بارے میں. تو یہ بیسک تھیم ہے آئیڈیالزم کا. تو 3 کی ورڈز میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جب بھی آئیں گے تو اس کا مطلب آئیڈیالزم ہوگا. سب سے پہلے مائنڈ، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ مائنڈ کے ساتھ ساتھ آئیڈیاز، تیسرے نمبر پہ اسپرٹ. یہ 3 ورڈ ایسے ہیں جو کہ کس سے ریلیٹڈ ہیں؟ آئیڈیالزم سے ریلیٹڈ ہیں. یہ بلیو کرتے ہیں آئیڈیالسٹ بلیو کرتے ہیں کہ آئیڈیاز، مائنڈ اور اسپرٹ یہ جو ہے سورس آف ریئلٹی ہیں، یا ریئلٹی تک پہنچنے کا بیسک سورس ہیں، ذریعہ ہیں. تو فنڈامنٹل پرنسپلز دیکھتے ہیں. یہ کی ورڈز جو ہیں آپ نے لازمی یاد رکھنے ہیں. فنڈامنٹل پرنسپلز میں مائنڈ، آئیڈیاز اینڈ اسپرٹ آر ریئل اینڈ کانسٹیٹیوٹ ریئلٹی. اس کے برعکس جیسے ہم پڑھیں گے ریئلزم کو، تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مٹیریل، میٹر، فزیکل ورلڈ، فزیکل لاز یہ صفر ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ان میں ریالٹی نہیں ہے. چونکہ یہ جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں، تو جو چینج ہے وہ ریالٹی نہیں ہے. تو میٹر، مٹیریل ورلڈ از چینجنگ اینڈ از ناٹ ریئل. یہ کانسیپٹ ہے، بیسک کانسیپٹ ہے کس کا؟ ریئلزم کا، کہ میٹر اور مٹیریل آبجیکٹس یا فزیکل آبجیکٹس یہ ریئلٹی ہے. تو ویلیوز، اچھا یہ دوسرے نمبر پہ میں دونوں کو ایک ساتھ جو ہے وہ لے کے چل رہا ہوں تاکہ آگے جب ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ چیزیں وہاں پہ اور اس کی چیزیں یہاں پہ اکٹھی آپ کے مائنڈ میں رہ جائیں. تو دوسری چیز ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم جو فلسفی پڑھتے ہیں تو 3 چیزیں میں نے بتایا تھا کہ ہم فلسفی میں دیکھتے ہیں، جو اس کے ایریاز بھی ہیں یا برانچز بھی ہیں. تو کون کون سی ہیں وہ 3؟ جی پلیز. انٹالوجی، ایگزالوجی اینڈ ایپسٹیمولوجی. ہاں جی. نالج، ویلیوز اینڈ ٹروتھ اینڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے، نالج، ویلیوز اینڈ ریئلٹی. تو سب سے پہلے ہم نے بات کی ریئلٹی کی کہ مائنڈ، آئیڈیاز اینڈ اسپرٹ آر ریئل. یہ تو ہو گئی ریئلٹی کی بات. اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں ویلیوز پہ. اگلی سلائڈ پہ ویسے یہ موجود ہیں تینوں فلسفیکل اسپیکٹس جو ہیں اس کے، لیکن یہاں پہ بھی ہیں چونکہ پوائنٹس کی شکل میں. تو ویلیوز، آئیڈیالسٹ یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پرماننٹ ہیں. ویلیوز کبھی بھی، ہمارے جو سوشل اقدار ہیں یہ چینج ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ پرماننٹ ہیں، ایبسولوٹ ہیں، ان چینجنگ ہیں. اور جو ہیومن بینگ ہے یہ ویلیوز کا کریٹر نہیں ہے، بلکہ جو انفارمیشن ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے ان ویلیوز کے بارے میں، وہی ہمارا جو ہے میجر سورس ہے. تو ویلیوز آر ایبسولوٹ، ان چینجنگ اینڈ مین از ناٹ کریٹر آف ویلیوز. مونزم فلسفی ہے، مونزم تھیوری ہے، آئیڈیالزم فلسفی. مونزم جو ہے اس چیز پہ یہ بلیو رکھتے ہیں کہ تمام طرح کا نالج، اب یہ تیسری بات آ گئی، پہلے ہم نے ریئلٹی کی بات کی ہے، مائنڈ، آئیڈیاز اینڈ اسپرٹ یہ جو ہے ریئل سورس آف نالج ہیں یا ریئلٹی کو کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ فلسفی کا جو کانسیپٹ ہے ایکزیولوجی یعنی ویلیوز. تو ویلیوز کی ہم نے بات کی کہ اس میں ویلیوز جو ہے وہ ایبسولوٹ ہیں، ان چینجنگ ہیں.
ہم ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے ریئلزم دیکھیں گے تو اس میں کہا جائے گا کہ ویلیوز جو ہے وہ ایبسولوٹ نہیں ہیں یا ان چینجنگ نہیں ہیں بلکہ چینجنگ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ مونزم ہے تھیوری وچ سیز گاڈ از آل سورس آف نالج، ان کے نزدیک تمام طرح کا جو نالج ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نالج ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ باڈی اینڈ سر یہ جی باڈی اینڈ میٹر آر فالس، مائنڈ اینڈ آئیڈیاز آر ریئل، چونکہ یہ باڈی اور میٹر اوپر بھی ڈسکس ہو چکا ہے کہ یہ ان کے اگینسٹ تھے پلیٹو، تو وہ بلیو کرتے تھے مائنڈ اور آئیڈیاز پہ، وہ کہتے ہیں کہ مائنڈ اور آئیڈیاز ریئل ہیں، باڈی، آبجیکٹ، میٹر، فزیکل ورلڈ یہ سب کچھ جو ہے ان ریئل ہیں یا فالس ہیں۔ مین بینگ اسپرچول از سپریم کریشن، انسان جو ہے وہ سپریم کریشن ہے، اشرف المخلوق ہے۔ یہ ویسے جو ہے وہ اسلامک فلاسفی کا بھی کانسیپٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومنسٹ فلاسفی جو ہے، اسلامک فلاسفی ایک ہیومنسٹ فلاسفی ہے ویسے۔ تو مین بینگ اسپرچول از سپریم کریشن، انسان جو ہے وہ اشرف المخلوق ہے۔ تو یہ ہیومنسٹ فلاسفی بھی اس کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ انسان جو ہے سب سے سپریم کریشن ہے باقی تمام مخلوقات سے۔ اٹ از اگینسٹ ریئلزم، یہ ریئلزم کے اگینسٹ ہیں۔ سینسری ایکسپیرینس آر سائنٹیفک میتھڈ ٹو ایکسپلین نیچر، چونکہ جو ریئلزم ہے اس میں سینسری ایکسپیرینس اور سائنٹیفک میتھڈ جو ہے یہ یوز کیا جاتا ہے نیچر کو ایکسپلین کرنے کے لیے، نالج، ویلیوز اور ریئلٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو آئیڈیالسٹ جو ہے یہ اس کے اگینسٹ ہیں۔ ٹروتھ از پرفیکٹ، اٹرنل اینڈ کین ناٹ بی فاؤنڈ ان میٹر وچ از امپرفیکٹ اینڈ کانسٹنٹلی چینجنگ، جیسے اوپر ابھی ڈسکس ہوا ہے کہ جو میٹر ہے وہ چونکہ چینجنگ ہے تو اس لیے ریئل نہیں ہے، یہ بات دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ٹروتھ پرفیکٹ ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، اٹرنل ہوتا ہے، ابدی ہوتا ہے، یعنی وہ تبدیل نہیں ہوتا وقت کے ساتھ ساتھ، اور چونکہ میٹر جو ہے وہ امپرفیکٹ ہے اور کانسٹنٹلی میٹر چینج ہو رہا ہے، آبجیکٹس، چیزیں یہ چینج ہو رہی ہیں، تو ٹروتھ جو ہے آبجیکٹس کے اندر ہمیں نہیں ملتا، ٹروتھ جو ہے وہ صرف ہمیں اسپرٹ کے اندر، آئیڈیاز کے اندر اور مائنڈ کے اندر ملتا ہے۔ تو یہ بیسک یا فنڈامنٹل پرنسپلز سے آئیڈیالزم کے۔ اب ہم دیکھتے ہیں فلاسفیکل اسپیکٹس، یہ ڈسکس پہلے کر لی ہم نے پچھلی سلائیڈ پہ، یہاں پہ ریپیٹ کریں گے۔ آنٹولوجی کہتے ہیں ریالٹی کو، تو سیلف از پرائمری ریالٹی، ان کا فوکس جو تھا وہ سیلف ریئلائزیشن پہ تھا، اپنے آپ کی پہچان پہ تھا کہ میں جو ہے وہ آیا ہوں تو کیوں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد کیا ہے اللہ، چونکہ یہ ریلیجیس فلاسفی تھی تو یہ بیلیو کرتی تھی کہ انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے کہ اس کی جو تخلیق ہے وہ کیوں ہوئی ہے، دنیا میں کیوں آیا ہے۔ سیلف از پرائمری ریالٹی، ریالٹی میں بی ون آر مینی سیلف ریئلائزیشن، یہ اس کا جو ہے بیسک کانسیپٹ تھا ریالٹی کے بارے میں۔ اوپر ہم نے دیکھا یہ جو ہے کس ریالٹی پہ بلیو کرتے ہیں، آئیڈیاز پہ، مائنڈ پہ، اسپرٹ پہ، اسپرچولیزم پہ یہ بلیو کرتے ہیں۔ دوسرا ایکزیالوجی، یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز آر ریئل، ویلیوز حقیقی ہیں، ان چینجنگ ہیں، یہ تغیر پذیر نہیں ہیں۔ ایول از ناٹ ریئل ایگزسٹنس، برائی کی جو ہے وہ اس کا کوئی وجود، حقیقت میں اس کا کوئی وجود برائی کا نہیں ہوتا۔ تو کریکٹر ڈیولپمنٹ اینڈ پریپریشن فار ہول لائف، یہ ان کا ایگزیالوجیکل کانسیپٹ تھے کہ ویلیوز چینج نہیں ہوتی، برائی کا کوئی وجود موجود نہیں ہے، حقیقی وجود نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا تخلیق کردہ ہے۔ اسی طرح یہ کریکٹر، چونکہ یہ برائی جو ایولز ہیں تو یہ ان کے اگینسٹ ہے، تو کریکٹر ڈیولپمنٹ ان کا میجر فیچر تھا اور دوسرا تھا کہ پریپریشن فار ہول لائف، مکمل جو زندگی ہے اس کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نالج یا علم موصول ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اپنی مکمل لائف کو اس کے مطابق ڈھالنا، پریپریشن فار ہول لائف۔ نیکسٹ ہے ایپسٹیمولوجیکل اسپیکٹ، سرچ فار ٹرو آئیڈیاز، اسپرچول نالج از الٹیمیٹ، ٹھیک ہے، آئیڈیاز کی تلاش ہے، اسپرچول نالج جو روحانی نالج ہے وہ الٹیمیٹ ہے۔ تو یہ اس کے 3 اسپیکٹس تھے۔ آنٹولوجی میں یاد رکھیے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ریالٹی وہ ہے جو آئیڈیاز، مائنڈ یا اسپرٹ کی شکل میں ایگزسٹ کرے۔
اس کے بعد ویلیوز ان چینجنگ ہیں، ویلیوز چینج نہیں ہوتی، کریکٹر ڈیولپمنٹ پہ فوکس تھا۔ ایپسٹمالوجی میں سرچ فار ٹرو آئیڈیاز اور اسپرچول نالج یہ الٹیمیٹ ہے۔ مونزم ہے، یعنی جو اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے جو نالج ملا یہ صرف اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ایمز آف ایجوکیشن، اب ان کے یہ چونکہ ایک کہہ لیں کہ جنرل فلاسفی ہے، ایجوکیشنل نہیں ہے، تو اس میں اس کو اگر ہم ایجوکیشن کی فیلڈ میں امپلیمنٹ کریں تو اس کے ایمز کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سرچ فار ٹروتھ، یہ ہر فلاسفی کا ایم ہوتا ہے، سرچ فار ٹروتھ۔ سیلف ریئلائزیشن، جیسے ہم نے انٹولوجی میں اس میں دیکھا کہ اس میں اپنے آپ کی پہچان ہے۔ کریکٹر اینڈ مورل ڈیولپمنٹ، انسان کے جو ایک ہیومن بینگ کا، ایک انڈیویجول کا کریکٹر اور مورل ڈیولپ کرنا، یہ ان کے ایمز تھے۔ کریکولم اب اس کے مطابق ہوگا، جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے کہ مورل ڈیولپمنٹ کی، اسپرچول ڈیولپمنٹ کی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو ریلیجن ہے اس کو اس نے فالو کیا ہے، تو یہی اس کا کریکولم ہوگا۔ ڈیولپ اکارڈنگ ٹو آئیڈیلز اینڈ اٹرنل ویلیوز، اب چونکہ ہم نے کہا کہ ویلیوز جو ہے وہ ان چینجنگ ہیں، تو وہ ویلیوز یہاں شامل کی جائیں گی جو اٹرنل ہیں، آئیڈیل ہیں، ابدی ہیں، تغیر پذیر نہیں ہیں، پہلی چیز۔ دوسری چیز، اس میں کون کون سے سبجیکٹ شامل ہوں گے؟ ریلیجن سب سے پہلے آئے گا، چونکہ ہم نے مورل ڈیولپمنٹ یا کریکٹر ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے۔ ریلیجن اور جو اسپرچولیزم ہے یہ ملتی جلتی چیزیں ہیں یعنی ملتی جلتی مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو ریلیجیس نالج ہوتا ہے وہ اسپرچول نالج ہوتا ہے، تو اس لیے ان کا تھوڑا آپس میں جو ہے یہ ملتے جلتے ہیں۔ تو ریلیجیس سبجیکٹس، اسپرچول سبجیکٹ، مورل کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے، لٹریچر، ہسٹری، فائن آرٹ سبجیکٹ، یہ سبجیکٹ جو ہے ان کے کریکولم کا حصہ تھے۔ اس کے بعد ڈسپلن، کلاس روم کا جو ڈسپلن ہے وہ کیا ہوگا؟ اب یہ جو پوائنٹس ہیں، ایم آف ایجوکیشن، کریکولم، ڈسپلن، ٹیچنگ میتھڈ اینڈ رول آف ٹیچر، یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں اس فلاسفی کے۔ تو ڈسپلن سے مراد یہاں پہ کلاس کا ڈسپلن ہوگا۔ کلاس کا ڈسپلن کیا ہوگا؟ انر ڈسپلن، ڈسپلن آف مائنڈ اینڈ انٹیلیکٹ، مورل اینڈ ریلیجیس انسٹرکشن، ریسٹرینٹ چائلڈ فریڈم، اس میں بچے کو کوئی جیسے جو فری انوائرمنٹ ہے، چائلڈ فری انوائرمنٹ، یہ ریسٹرکٹ کرتا ہے اس پہ، اس میں جو کنٹرول ہوتا ہے وہ ٹیچر کا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انر ڈسپلن ہے، یعنی مائنڈ یا انٹیلیکٹ کا، بچے کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں جو ہے وہ، چونکہ مورل ڈیولپمنٹ کی ایٹ اے ٹائم بات ہو رہی ہے ساتھ، تو بچے کے مائنڈ میں ایک آئیڈیا ہے کہ میں نے کلاس کے اندر جو ہے کس طرح سے بیہیو کرنا ہے اپنے کلاس میٹ کے ساتھ، اپنے ٹیچر کے ساتھ، انسٹرکشن کو کیسے میں نے سننا ہے، چونکہ انسٹرکشن موسٹلی جو ہے وہ ریلیجیس، مورل یا اسپرچول تھیں، تو اس لیے اس ڈسپلن کو کہا گیا کہ انر ڈسپلن، تو بچہ جو ہے وہ بڑے انماق سے سنتا ہے چیزیں، سیلف ڈسپلن اس کا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چائلڈ فریڈم پہ بالکل بین ہے، بچے کو فریڈم نہیں ہوگی، بلکہ جو انسٹرکشن دی جائیں گی وہ پیسو لسنر کی طرح سنے گا۔ جیسے اس میں ہم دیکھیں گے لیکچر میتھڈ یوز ہوگا، تو لیکچر میتھڈ میں اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے کہ پیسو لسنر ہوتا ہے۔ ڈسکشن، لیکچر میتھڈ، ڈسکشن، ڈائلاگ اینڈ کویسچن آنسر میتھڈ، تو یہ جو ہے اس کے امپورٹنٹ ٹیچنگ میتھڈز ہیں آئیڈیالزم کے: لیکچر میتھڈ، ڈسکشن میتھڈ، ڈائلاگ میتھڈ، کویسچن آنسر میتھڈ۔ تو یہ ڈائلیکٹک میتھڈ ہے کویسچن آنسر میتھڈ کا دوسرا نام۔ اس کے بعد رول آف ٹیچر، جیسے بات ہو چکی ہے، ٹیچر سینٹرڈ ہے، ٹیچر اسپرچول گائیڈ ہوتا ہے، اور مورل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے اپنے اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ٹیچر سینٹرڈ ہے، ٹیچر ایک اسپرچول رول ماڈل ہے اپنی کلاس کے لیے۔ یہ آئیڈیالزم کا جو ٹیچر ہے، آئیڈیالسٹ ٹیچر، اس کا رول اس طرح سے ہوگا۔ آئیڈیالزم کی کچھ ٹائپس ہیں، اس کا دوسرا نام جیسے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا کہ مائنڈ، آئیڈیا اور اسپرٹ، یہ تین چیزیں اس کے کی ورڈز ہیں۔ تو آئیڈیالزم کی تین ٹائپس ہیں، بیسک ٹائپس۔ اس کو اسپرچولیزم بھی کہا جاتا ہے آئیڈیالزم کو، آبجیکٹیو آئیڈیالزم جو پلیٹو نے دی، اس کے بعد جارج برکلے نے جو دی سبجیکٹیو آئیڈیالزم، اور تیسری ہے ریلیجیس آئیڈیالزم۔ سب سے پہلے جو آبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے یہ پلیٹو نے دی، اس نے کہا کہ آئیڈیاز آر ایسنس، کہ آئیڈیاز سب کچھ ہیں، آئیڈیاز آر ایسنس، آئیڈیاز جو ہے وہ ریالٹی کا ایسنس ہیں۔ تو یہ آبجیکٹیو آئیڈیالزم اس کا بیلیف تھا۔ سبجیکٹیو آئیڈیالزم جو جارج بیکلے نے دی، اس نے کہا کہ مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ
پرسیپشن فرام آؤٹ سائڈ کہ انسان کسی بھی انفارمیشن کی جو اس کو لاجیکلی ایکسپریس کر سکتا ہے باہر کی آبزرویشن کے بغیر. پرسیپشن جو ہے ہم نے بات کی تھی پرسیپشن کس کو کہتے ہیں, کون بتائے گا؟ جی وٹ از پرسیپشن؟ اچھا سر سینسز بیس نالج. ہاں وہ نالج جو ہم اپنے سینسز سے ریسیو کرتے ہیں, یعنی سینسری ایکسپیرینس سے, آبزرویشن سے, تو اس کو ہم کہتے ہیں پرسیپشن. تو مطلب یہاں پہ وہی بات آ گئی کہ آبزرویشن کے بغیر, ایکسپیرینس کے بغیر ایک انڈیویجول اپنے مائنڈ کے اندر ایک آئیڈیا کو لاجیکلی بھی ایکسپریس کر سکتا ہے کہ اس کانسیپٹ کو کہ اس کے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ پہ یہ ریزن ہو سکتی ہے. تو مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن فرام آؤٹ سائڈ. تو تیسرا ہے ریلیجیس. ان کے نزدیک اٹرنل ویلیوز ایگزسٹ ان گاڈ, یعنی جیسے ڈسکس ہوا ہے پہلے بھی کہ جو ان کا بلیو ہے کہ وہ نالج جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, ویلیوز اور ریالٹی جو ہمیں جتنا کچھ نالج ہمیں ملا اللہ کی طرف سے, وہی نالج وہی ویلیوز جو ہیں وہ ابدی ہیں. تو یہ ریلیجیس آئیڈیلزم, یہ اس کی 3 ٹائپس ہیں. آگے ہے ریپبلک. جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ پلیٹو کی بک ہے جس میں اس نے جو آئیڈیلزم فلسفی ہے یہ ڈسکس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی یہ کانسیپٹ بھی دیا. ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 2 طرح کی جو ورلڈ ہے وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. پہلی ہے مینٹل اسپرچول جو کہ ابدی ہے, پرماننٹ ہے اور آرڈرلی ہے. اٹرنل, پرماننٹ اینڈ آرڈرلی جو مینٹل یا اسپرچول ورلڈ ہے جس کو اس نے آئیڈیلزم کا نام دیا. تو اس نے کہا کہ یہی ورلڈ جو اٹرنل ہے, پرماننٹ ہے, آرڈرلی ہے, یہی ریئل ورلڈ ہے. دوسری اس نے کہا کہ ایک اور بھی دنیا ایگزسٹ کرتی ہے, ورلڈ آف اپیئرنس وچ از ایکسپیرینس تھرو سینسز, اینڈ یہ ان چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے اور ڈس آرڈرلی ہے. جیسے ریئلزم کی ہم بات کریں گے تو وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے اس نے نگلیکٹ کیا کہ یہ ریئل نہیں ہے. جو دوسری ورلڈ ہے, ورلڈ آف اپیئرنس وچ از ایکسپیرینس تھرو سینسز which is changing, which is imperfect, which is disorderly. تو یہ جو ہے کانسیپٹ اس کا, اس کو کہتے ہیں, جس میں اس نے 2 کانسیپٹ دیے 2 قسم کی ورلڈ کے, ایک اسپرچول ہے اور دوسری جو ہے ورلڈ آف اپیئرنس ہے. اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی. اٹوپین سوسائٹی یہ ڈسکرائب کیا گیا کہ یہ ایک آئیڈیل سوسائٹی ہے. یونیورسٹی آف اٹوپیا یہ کس کی لکھی ہوئی ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ یونیورسٹی آف اٹوپیا یہ ایم سی کیوز میں آتا ہوتا ہے, مطلب جو آبجیکٹیو ایم سی کیوز ہیں اس میں موجود ہوتا ہے. ایک 2 آپشن دے دیں, اب مائنڈ میں نہیں آ رہا. جی یونیورسٹی آف اٹوپیا, کسی کو ہے آئیڈیا اس کا؟ سر آپشن دے دیں. آپشن دے دوں؟ فروبل کی لکھی ہو. کس کا نام لے رہے ہیں آپ؟ جی سر. فروبل کا کہہ رہے ہیں؟ سر جی میکس تو نہیں ہے. چلے میں آپشن دیتا ہوں. سر کیا کوشچن؟ ہاں کویسچن یہ ہے کہ یونیورسٹی آف سر اٹوپیا, 5 آپشن دے دیں پھر. چلے میں 3-4 دیتا ہوں. جوہن ڈیوی. سر کوشچن بتا دیں. کویسچن ہے کہ یونیورسٹی آف اٹوپیا میکس تو نہیں سنیں نا, یونیورسٹی آف اٹوپیا کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ وہ شاید کوئی ناول ہے یا پتہ نہیں کیا ہے, میں نے کہیں پڑھا تھا. ایڈلر, ہچنز, ایشمور, جوہن ڈیوی. سر یہ اس کی ہے جی سر ہوچن کی ہے, یاد ہے سر, رابرٹ ہچنز کی. ٹھیک ہے, ہاں جی ٹھیک ہے. سر HUCHIN. ہاں جی ہچنز, رابرٹ ہچنز ان کی ہے لکھی ہوئی. چلیں جی سر. آئیڈیل اس کے بارے میں نا, ٹوپن سوسائٹی کے بارے میں اب آپ کے پاس 2 انفارمیشن آ گئی. یہ میں نے کہیں لکھی نہیں ہے,
میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، یہ یونیورسٹی آف اٹوپیا کا، یہ ویسے ایم سی کیوز والی بک میں بھی شاید آئے گا. تو اب دو انفارمیشن آ گیا ٹوپین سوسائٹی کے بارے میں. ایک تو آپ کا آیا کہ ٹوپین سوسائٹی کیا، اس کو کیا کیا کہا گیا، آئیڈیل سوسائٹی. اور دوسرا ٹوپین یونیورسٹی آف اٹوپیا یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو یہ رابرٹ ہچنس کی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا جی آگے چلتے ہیں. تو اس کے لاسٹ لائن ہے فیمس سینگ، سی ود دا آئیز آف مائنڈ، کہ دماغ کی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھنا، سچائی کو دیکھنا، ریالٹی کو تلاش کرنا، حقیقت تک پہنچنا. یہ تھا آئیڈیالزم کا بیسک کانسیپٹ، سی ود دا آئیز آف مائنڈ. اس کو آج ریپیٹ بھی کریں گے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دوسری جو امپورٹنٹ فلسفی ہے، جنرل فلسفی، یہ ریئلزم ہے. ارسطوٹل نے یہ فلسفی دی تھی. یہ بھی گریک ہے. سر جی جی سر اس کے ایک دو اور بھی تو ہیں کی ورڈ ہم لے سکتے ہیں کیا؟ یہ جو سول ہے، ایبسلیوٹ ہے، پرفیکٹ ہے. جی جی بالکل، مطلب بیسک جو ہے نا وہ یہی دو ہیں، اس کے بعد یہی تین چار ہیں. اس کے بعد تو آپ جو ہے اپنے اس سے جی سر. اپنی پرسیپشن سے یا اپنے مائنڈ کے مطابق جو چیز آپ کو لگتی ہے کہ اس سے ریلیٹڈ یہ ورڈ جو ہے وہ ملٹیپل یوز ہو رہے ہیں تو آپ ان کو لے سکتے ہیں. کی ورڈ جتنے آپ سے بن سکتے ہیں کوشش کریں میکسیمم بنائیں، جتنے آپ سے بن سکتے اوکے ہیں. سر. میں تو جو میرے مائنڈ میں ہیں ہوتے ہیں میں ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں، اسکپ بھی ہو سکتے جی ہیں. سر. جتنے بن سکتے ہیں آپ سے کوشش کیا کریں کہ کیونکہ کی ورڈ سے آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں. فاؤنڈر اس کے ارسطوٹل تھے 382 سے 322 BC، یہ ان کا ڈیوریشن ہے.
جی سوری فار انکنوینئنس، میرا نیٹ ورک ایشو ہو گیا تھا. اب آواز آ رہی ہے؟ جی سر. تھینک یو. جی تو ڈسکس کر رہے تھے ہم ریئلزم کو، کہ ریئلزم فلسفی یہ اس کا بھی گریک اوریجن ہے. ارسطاٹل نے دی 382 سے 322 BC میں. ارسطاٹل نے ایک ادارہ بنایا تھا جس کا نام کیا تھا ایتھنز میں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اکیڈمی. اور جو پلیٹو نے بنائی تھی وہ؟ جی جی اکیڈمی پلیٹو کے نے بنائی یا ارسطاٹل نے؟ جی پلیز. پلیٹو نے. اور ارسطاٹل نے کیا بنایا تھا؟ کون سا ادارہ بنایا تھا اس میں وہ فلسفی پڑھاتے تھے؟ سر وہ تو موونگ اسکول تھا، وہ تو لیسیم اس کا نام تھا جو ارسطاٹل نے بنائی، اور اکیڈمی نام تھا جو پلیٹو نے بنائی. تو پلیٹو جو ہے اس نے جو فلسفی وہ پڑھاتے تھے اور ان کو جو فلسفیکل آئیڈیاز تھے وہ سارے کے سارے ریئلسٹ تھے. اس کے جو ایکسپوننٹ ہیں جوہن لاک، رسل، یہ ریئلسٹ فلسفی کے حامی تھے. ریس اور ازم، ان دو ورڈ سے ریئلزم بنایا گیا ہے. یہ گریک ورڈ ہے. ریس مین آبجیکٹ اینڈ ازم مین ریفلیکشن اور امیج. تو جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے یہ فلسفی ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز کے اوپر؟ میٹر کے اوپر، آبجیکٹس کے اوپر، فزیکل ورلڈ کے اوپر، فزیکل یا نیچرل لاز کے اوپر. مثلا فزیکل آبجیکٹ کیا ہے؟ سورج ہے. تو سورج کا ایک نیچرل لا ہے کہ سورج جو ہے اتنے گھنٹے جو ہے وہ سردیوں میں سورج کی روشنی ہوگی، اتنے گھنٹے گرمیوں میں سورج کی روشنی ہوگی، سردیوں میں اس کی تپش اس طرح سے ہوگی. اس وجہ سے جو ہے وہ ایک آبجیکٹ ہے، اور اس کی اس موومنٹ کی وجہ سے، اس کا اینگل چینج ہونے کی وجہ سے سردیوں میں دھوپ جو ہے اس کی شدت کم ہوتی ہے، گرمیوں میں دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی ہے، اینگل چینج ہونے کی وجہ سے، ایکویٹر پہ موو کرنے کی وجہ سے. تو اس طرح کے جو کانسیپٹس ہیں یہ سارے کے سارے ریئلسٹ کے ہیں. فلسفی بلیو دیٹ ریئلٹی ایگزسٹ انڈیپینڈنٹ آف ہیومن مائنڈ، میٹر از ریئل ناٹ مائنڈ. یہ ڈیفینیشن ہے ریئلزم کی کہ یہ فلسفی ڈیپینڈ کرتی ہے کس چیز کے اوپر؟ میٹر پہ، اور انڈیپینڈنٹ ہے ہیومن مائنڈ کی. یہ کہتی ہے کہ مائنڈ میں جو آئیڈیاز ایگزسٹ کرتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے. حقیقت تو وہی ہے جو سامنے ہے، یعنی آبجیکٹ کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں. اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز کیا ہیں؟ یہ اینٹی آئیڈیلسٹ فلسفی ہے. اٹ از اگینسٹ آئیڈیلزم. اس کے مطابق جو پہلا اس کا پرنسپل ہے، ریئل ورلڈ از ورلڈ آف نیچر، ورلڈ از کمپوزڈ آف میٹر، آئیڈیاز، مٹیریل آبجیکٹس، اور اس کے بعد آئیڈیاز آر اونلی امیجز آف فزیکل ورلڈ. کہ آئیڈیاز جو ہیں یہ صرف امیجز ہیں کس کی؟ فزیکل آبجیکٹس کی. ریالٹی تک ہم آئیڈیاز سے کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. ریئل ورلڈ از ورلڈ آف نیچر، ورلڈ از کمپوزڈ آف میٹر، اینڈ آئیڈیاز آر اونلی امیجز آف فزیکل ورلڈ. تمام کا تمام جو نالج ہے وہ ایکسپیرینس سے آتا ہے. اچھا ایک MCQ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہے وہ سب سے پہلے کس فلسفی نے یوز کیا؟ تو یہ ریئلزم نے سائنٹیفک میتھڈ پہ بلیو کرتی ہے، ریئلسٹ فلسفی. یاد رکھیے گا کہ ایکسپیرینس پہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہے یہ انٹروڈیوس کروایا تھا پہلے اس فلسفی نے. تو آل نالج از ڈیرائیوڈ فرام ایکسپیرینس. ان کے مطابق ایکسپیرینس جو سینسری ایکسپیرینس ہے، ہم اپنے سینسز کے تھرو، ہم چیزوں کو آبزرویشن کے تھرو، ہم چیزوں کو سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو ہم ان کو انالائز کرتے ہیں، اور ان سے جو نالج ہمیں ملتا ہے وہ ریئل نالج ہے. فزیکل ورلڈ اینڈ یونیورس از آپریٹڈ بائی نیچرل لاز. کہ جو فطرت کے مظاہر ہیں یا قوانین ہیں، تو دنیا اور یہ جو کائنات ہے وہ ان فطرت کے جو قانون ہیں، قدرتی جو قوانین ہیں ان سے یہ چلتی ہے. جیسے میں نے سورج کی آپ کو مثال دی، کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک کہ جو سردیوں کی رات ہے ان میں گرمی پڑ جائے. ٹھیک ہے،
یا پھر سورج کا جو ڈیوریشن ہے وہ چینج ہو جائے. کبھی ایسے نہیں ہوا کہ گنے کی فصل کے اوپر جو ہے وہ مرچیں لگ جائیں. تو یہ کچھ نیچرل لاز ہیں, یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. فزیکل ورلڈ اینڈ یونیورس از آپریٹڈ بائی نیچرل لاز. تو یہ بلیو کرتی ہے ریئلزم فلاسفی کہ نیچرل جو لاز ہیں یہ کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آبجیکٹ کے ساتھ, فزیکل ورلڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آئیڈیاز کے ساتھ ان کا کوئی میل ملاپ نہیں ہے. ڈسکور ٹروتھ. اچھا, اب یہ جو ہے ٹروتھ کو, سچائی کو یا نالج کو کن طریقوں سے ان تک پہنچتے ہیں, ریالٹی تک, ویلیوز تک؟ سینسری ایکسپیرینس کے تھرو, آبزرویشن کے تھرو اینڈ سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو. آبزرویشن, سینسری ایکسپیرینس اینڈ سائنٹیفک میتھڈ, یہ ان کے راستے ہیں ڈسکور کرنے کے حقیقت کو, ریالٹی یا سچائی کو. نتھنگ از پرماننٹ ان دس یونیورس لائک ویلیوز. یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں, اس کائنات میں کوئی ایک چیز پرماننٹ نہیں ہے, ساری چیزیں ویلیوز سمیت چینج ہو رہی ہیں. جیسے ہم نے پڑھا ہے پیچھے کہ آئیڈیالسٹ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ ان چینجنگ ہیں, ایٹرنل ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ویلیوز جو ہیں وہ چینجنگ ہیں. ڈیولپ ریشنل پاور ان لرننگ. نیچرل لاز کے تھرو جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کے اندر, انڈیویجولس کے اندر یہ کیا کرتے ہیں, ریشنل پاور ڈیولپ کرتے ہیں. آبجیکٹیوز کیا ہیں ایجوکیشن کے؟ اب ہم یہاں پہ یہ ایرسٹوٹل سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ہے. یہ سب سے پہلے فادر آف سائنٹیفک میتھڈ ہے اور فادر آف سائیکالوجی ہے. پیریسائیکی اس نے یہ جو کتاب لکھی تھی. اور فادر آف ریئلزم ہے, اور ڈسپلن آف لاجک فار ریزننگ, یہ اس کے کانسیپٹ تھے. یہ جیسے ریشنل پاور کی بات ہوئی تو یہ انہوں نے کنسیپٹ بھی دیا تھا. جو لاجک کے, ریزننگ کے جو ڈیفرنٹ رولز ہیں یہ انہوں نے بتائے تھے. تو سائنٹیفک میتھڈ, یہ فادر ہیں ایرسٹوٹل. فادر آف سائیکالوجی بھی انہیں کہا جاتا ہے. سائنٹیفک میتھڈ بھی, ریئلزم چونکہ انہوں نے فلاسفی دی تھی. اور اس کے بعد ڈسپلن آف لاجک. یہ چار جو ہے یہ بیسک چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اس سے ریلیٹڈ ایرسٹوٹل سے, ارسطو سے متعلقہ ہیں, جن کے یہ فادر کہلاتے ہیں. آبجیکٹیوز جو ہیں, اکوپ لرنر ود دا نالج اینڈ سکلز. کون سا نالج اور کون سی سکلز؟ ووکیشنل. یعنی آپ دیکھیں کہ چونکہ آبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے, مثلا کوئی ایک ہنر سیکھنا, لکڑی کا کام ہے تو وہ سیکھنا. الیکٹریکل اس وقت تو کنسیپٹ نہیں تھا, آج کل ہے. یعنی کسی بھی جو ووکیشنل چیزیں جتنی بھی ہیں, کوئی بھی پروفیشن ہے, صاف ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے. اس وقت یہ جو آج کل جو ووکیشنز ہیں یا پروفیشنز ہیں, یہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. اس وقت جو ہے وہ لوہے کا کام, لکڑی کا کام, کوئلے کا کام, اچھا اسی طرح یا جیولری کا کام, اس طرح کی چیزیں, مکان بنانے کا کام, فرنیچر بنانے کا کام, یہ اس وقت کے ووکیشنز تھے جو ایگزسٹ کر رہے تھے. تو اکوپ لرنر ود دا نالج اینڈ سکلز, ووکیشنل سکلز. تو یہ اس وقت کی جو چیزیں موجود تھیں, یہ فزیکل آبجیکٹس سے ریلیٹڈ ان کو نالج اور سکل پرووائڈ کرنا. یہ جو کانسیپٹ تھا, یہ آئیڈیالزم اس کے ٹوٹلی اگینسٹ تھا. نیڈیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیئر فزیکل انوائرمنٹ, پریپیئر چائلڈ فار ریئل ہیپی اینڈ سکسیزفل لائف. اب صاف ظاہر ایک بچہ جب اس کے پاس نالج بھی ہوگا اور کوئی اسپیسیفک سکل بھی ہوگی تو اس کو ریئل ہیپی اور اس کی لائف جو ہے وہ اوبویسلی سکسیزفل بھی ہو جائے گی. تیسرا جو آبجیکٹیو ہے, ٹو انیبل دیم ٹو ایڈجسٹ دم سیلف ٹو ریالٹیز آف فزیکل ورلڈ, ٹو انڈرسٹینڈ مٹیریل ورلڈ بائی انکوائری. ان کے ارد گرد جو آبجیکٹس موجود ہیں, کچھ نیچرل ہیں, کچھ آرٹیفیشیل ہیں, سارے کے سارے کلیکٹیولی فزیکل آبجیکٹس کہلائیں گے. تو ان کی ریالٹی تک پہنچنا, ان کے اسپیسیفک فیچرز جو ہیں, ان کے کریکٹرز یہ دیکھنا, یہ تیسرا آبجیکٹیو تھا کس کا, آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن آف ریئلزم فلاسفی. اس کے بعد اب ہم باتیں ہیں چونکہ ایمز آف ایجوکیشن, اب ہم دوسرے نمبر پہ کریکولم کی بات کرتے ہیں. فزیکل سائنس, فزکس, کیمسٹری, جیولوجی, میٹرولوجی, یہ جو سائنس ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ میتھمیٹکس, یہ ان کا کریکولم تھا. ڈسپلن اگینسٹ سیلف ڈسپلن ہے, مورل اور ریلیجیس ایجوکیشن فار سیلف ڈسپلن. ریسٹرین جو ہے وہ چائلڈ فریڈم, انہوں نے بھی چائلڈ فریڈم کو کیا کیا, ریسٹرین کیا. اور ٹیچنگ میتھڈ, یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں یہ بھی ٹیچر سینٹرڈ ہے ریئلزم, اور آئیڈیالزم بھی ٹیچر سینٹرڈ ہے. ٹیچنگ میتھڈ, بیسک ریڈنگ, رائٹنگ, ارتھمیٹکس ان کلاس روم,
اور ریڈنگ رائٹنگ ارتھمیٹک سے ایک دو ہم نے کوڈریویم اور ڈائڈیزیلیم یہ ہم نے ٹرمز پڑھی تھی. کوئی ان کے بارے بتا سکتا ہے یہ کیا ہوتی ہیں؟ جی پلیز. یہ ہم نے پڑھا تھا گریک ایجوکیشن ہسٹری میں. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کو؟ سر اس میں جی سر اس میں ان دونوں میں 4 سبجیکٹ ہوتے ہیں. ہاں جی، کون ایک کون کو سے؟ جس کو وہ جو کوارڈریم ہے اس میں ریتھمیٹک، میوزک، اسٹرانومی اینڈ لوجک ہوتا ہے میرے خیال میں. اور جو ارتھمیٹک، دوسری اسٹرانومی، میوزک اینڈ جیومیٹری، یہ جیومیٹری سر، ہاں جی کوڈریویم میں. اور ڈائڈیزیلیم میں اس میں ریتھمیٹک، میوزک، میوزک، ریڈنگ، رائٹنگ، یہ 4 میوزک، ہوتے ہیں. ریڈنگ اور رائٹنگ، یہ 4 ہوتے ہیں. اور ٹریویم بھی تھا ایک. اس میں گرامر، لاجک اور ایک اور تھا آئی ریٹورک. تھنک سر ریٹورک سر، اچھا، واٹ آرٹ آف از ریٹورک؟ اسپیکنگ اینڈ وہ ریٹورک میں کیا آرٹ شامل ہے؟ آف سر اس میں یہ اسپیکنگ اور چلے، رائٹنگ. تھینک یو. اچھا تو ٹیچنگ میتھڈ اس میں کون سا ہے؟ بیسک، ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک، یہ جو ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا ڈائڈیزیلیم اور ٹریویم میں، کوڈریویم میں. تو بیسک جو ریڈنگ، رائٹنگ، ارتھمیٹک سکلز ہیں کلاس روم کے اندر. اور اس کے بعد فوکس آن ماسٹری آف فیکٹس اینڈ سکلز، ووکیشنل سکلز جو ہے ان پہ فوکس کیا جاتا ہے. ٹیچنگ میتھڈ کون کون سا ہے؟ انڈکٹیو میتھڈ. انڈکٹیو میتھڈ کون سا ہوتا ہے؟ جس میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے ایگزامپلز دیتے ہیں یا پہلے رولز بتاتے ہیں؟ سر ایگزامپل دیتے ہیں، بیس آن کرتا ہے آبزرویشن. آبزرویشن پہ. تو انڈکٹیو میتھڈ، ہیورسٹک میتھڈ. ہیورسٹک میتھڈ وہ ہم نے پڑھا ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا بتایا جائے اور اسٹوڈنٹ کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ خود ایکسپلور کریں. ایکسپیریمنٹل میتھڈ، فیلڈ ٹرپس، ڈیمانسٹریشن، یوز آف اے وی ایڈز. تو یہ ان کے ٹیچنگ میتھڈ ہیں: انڈکٹیو، ہیورسٹک، ایکسپیریمنٹل، فیلڈ ٹرپس اور ڈیمانسٹریشن. یہ وہی جو سائنٹیفک ہم نے دیکھے تھے کہ انڈکٹیو جو میتھڈ ہے یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ سائنٹیفک جو میتھڈ ہے اس کے دو ریزننگ کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک انڈکٹیو ہوتا ہے، ایک ڈیڈکٹیو ہوتا ہے. ہیورسٹک، ایکسپیریمنٹل، فیلڈ ٹرپس اینڈ ڈیمانسٹریشن. اٹ اپوز بکش نالج، یعنی یہ جو لیکچر میتھڈ ہوتا ہے یہ اس کے اگینسٹ ہیں. اسٹوڈنٹ شوڈ بی گیون ریوارڈ، اسٹوڈنٹ کو اچھی پرفارمنس پہ ریوارڈز بھی دینے چاہیے. ٹیچر سینٹرڈ ہے اس میں رول آف ٹیچر. اور ٹیچر ٹیچ مٹیریل تھنگ، یعنی جو آبجیکٹس ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن ہے یا نالج ہے وہ ٹیچر پرووائڈ کرتا ہے. ٹائپس آف ریئلزم. ریئلزم کی 4 ٹائپس ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے نیو ریئلزم ہے. اس میں آبجیکٹس آر انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ ویدر دے آر ناؤن اور ناٹ. کہ جو آبجیکٹس ہیں وہ مائنڈ میں موجود ہیں یا نہیں، ان کا آئیڈیا ہمارے مائنڈ میں ہے یا نہیں ہے. تو اس طرح کے آبجیکٹس کو جو اسٹڈی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نیو ریئلزم. آبجیکٹس آر انڈیپینڈنٹ آف مائنڈ ویدر دے آر ناؤن اور ناٹ. وہ ہمیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے یا نہیں ہے. تو ان آبجیکٹس کو جب ہم اسٹڈی کریں گے یا ان کی ریئلٹی کو ہم تلاش کریں گے، ٹروتھ تک پہنچیں گے، تو اس کو نیو ریئلزم کہتے ہیں. دوسرا ہے ریپرزنٹیشنلزم. یہ جوہن لاک سے ریلیٹڈ ہے. اس کے مطابق آبجیکٹ ایگزسٹنس از انڈیپینڈنٹ آف نالج بٹ میٹافزیکل تھاٹس ڈیپینڈز آن مائنڈ. اب بات اوپر والی ہے، جیسے ہم نے نیو پڑھا ہے تو تھوڑا سا اس میں ہے کہ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں، آبجیکٹ کی ایگزسٹنس ہے وہ ہمارے جو مائنڈ ہے اس کے انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. لیکن جو میٹا فزیکل آبجیکٹس ہیں یا تھاٹس ہیں یہ ہمارے مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. کون سے میٹر؟ جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اب کوئی بھی مسلمان، ایون کہ 95% 90% لوگ جو ہے دنیا میں جو لوگ اس وقت بس رہے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کوئی وجود موجود ہے. اب کسی کو نہیں پتہ کہ اللہ کی ذات کیسی ہیں، کب سے ہیں، ہمیشہ سے ہیں. ہمارا تو عقیدہ ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو جو میٹا فزیکل اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں
جو کائنات کی باقی اس طرح کے جو آبجیکٹس ہیں ان کے بارے میں جو تھاٹ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ہمارے مائنڈ پہ. لیکن باقی جو آبجیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ان کے بارے میں ہمارے مائنڈ میں اس کا آئیڈیا ہونا یا نہ ہونا اس کا کوئی سروکار نہیں ہے. تو ریپرزنٹیشنلزم یہ چیز ہے, آبجیکٹس ایگزسٹنس از انڈیپینڈنٹ آف نالج بٹ میٹافزیکل تھاٹس ڈیپینڈز آن مائنڈ, اٹ از بیسڈ آن جوہن لاکس مائنڈ. یہ ہم اینڈ پہ دیکھیں گے جوہن لاکس کو. اس کے بعد نیو ریئلزم ہے, اس کے مطابق کوالٹیز آف این آبجیکٹس آر اٹس آؤن, نالج ڈز ناٹ افیکٹ دیم. ہر آبجیکٹ کی جو کوالٹیز ہیں, کریکٹرز ہیں, اسپیسیفیکیشنز ہیں, مثلا سورج کی ہیں, چاند کی ہیں, زمین کی ہیں, ستاروں کی ہیں, پانی کی ہیں, آگ کی ہیں, ہر چیز کی اپنی اپنی کیا ہے اس کی کوالٹیز ہیں. نالج ڈز ناٹ افیکٹ, ہمارا جو نالج ہے وہ اس کو افیکٹ نہیں کرتا. مثلا جو کریکٹرز ہیں زمین کے, جو کریکٹر ہیں سورج چاند ستاروں کے, تو ان کے جو خصوصیات ہیں میرے نالج میں اگر اس سے ریلیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں تو اس سے اس کی خصوصیات کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس کو کہتے ہیں نیو ریئلزم. کوالٹیز آف این آبجیکٹس آر اٹس آؤن, نالج ڈز ناٹ افیکٹ دیم. لاسٹ ون ہے کرٹیکل ریئلزم. آبجیکٹس پوزیس کوالٹیز اینڈ از ڈائریکٹلی ناؤن. ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ نالج آف این آبجیکٹ. یہ تھوڑی سی یہی بات اوپر بھی ڈسکس ہوئی ہے کہ آبجیکٹس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جانی جاتی ہیں یا جانی جا سکتی ہیں, لیکن ہر بندے کا یا ڈفرینٹ لوگوں کا اس آبجیکٹ کے بارے میں ان کی اوپینین یا نالج جو ہے وہ بلیو جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ جو ہے وہ اور ہے, جو زرتشت ہیں ان کا اور ہے, ہندوؤں کا اور ہے, سکھوں کا اور ہے, کرسچن کا اور ہے. تو ہر ایک کا جو ہے وہ جو آئیڈیاز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو آبجیکٹ پوزیس کوالٹیز اینڈ از ڈائریکٹلی ناؤن, لیکن جو جانی جاتی ہے اس کو جاننے کا سٹائل جو ہے وہ لوگوں کا یا اوپینین جو ہے وہ اپنی اپنی ہے. تو یہ چونکہ آبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں تو چاروں میں آبجیکٹس کی بات ہو رہی ہے. پہلے میں ہم نے کہا کہ آبجیکٹس جو ہے ہمارے مائنڈ میں اگر ان کا کوئی آئیڈیا ہے یا نہیں ہے تو اس سے کوئی ایشو نہیں ہوتا, ہم نے سچائی کی تلاش کرنی ہے. تو یہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ہمارے مائنڈ میں اس کے آئیڈیا یا ایگزسٹنس کے. دوسرا ہے ریپرزنٹیشنلزم. اس میں ہم نے کہا کہ آبجیکٹس کی ایگزسٹنٹ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن کچھ آبجیکٹس ایسے ہیں جن کی ایگزسٹنٹ ہمارے مائنڈ میں ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. مثلا جیسے میٹا فزیکل, جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو اللہ کی ایگزسٹنس ہے, یا اسی طرح جو فرشتے ہیں کسی نے نہیں دیکھا آج تک فرشتوں کو. تو اس طرح کی جو ہیں چیزیں جو وجود ہیں تو ان کی ایگزسٹنس وہ جو ہے ہمارے ہمارا مائنڈ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تیسرا ہے نیو ریئلزم. اس میں ہم نے کہا کہ جو کوالٹیز ہیں آبجیکٹس کی اس کو ہمارا نالج ڈسٹرب نہیں کر سکتا, افیکٹ نہیں کر سکتا. میں اس کے بارے میں پازیٹیو ویو رکھتا ہوں یا نیگیٹیو ویو رکھتا ہوں, اس کی جو ہے کوالٹیز وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. کریٹیکل میں ہم نے بات کی کہ اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈائریکٹلی ہم ان تک پہنچ سکتے ہیں, لیکن ہر بندے کی جس اپروچ سے اس تک پہنچ رہا ہے اس کی اوپینین یا اس کا نالج اس سے ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. جوہن لاک نے ایک تھیوری پیش کی تھی ٹیبولا راسا, جس کو ہم نے کہا تھا کہ مائنڈ جو ہے وہ بلینک سلیٹ کی طرح ہے. اچھا, ایک اور بندے نے بھی بلینک سلیٹ کی بات کی تھی, اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہو تو. اس وقت میں بتایا تھا کہ میں جب ٹیبولا راسا پڑھاؤں گا تو میں پوچھوں گا. جی کون تھا وہ؟ جی کون بتا رہے ہیں؟ سر ہربرٹ نے بتایا تھا. جی کیا کہا تھا اس نے؟ پھر اس کے ساتھ تو کو ورکر تھا وہ ولم وانڈٹ. نہیں ونڈٹ نہیں تھا. یہ ہم نے جان لاک تھا. جوہن لاک کو تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا, یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں. ہربرٹ اسپینسر, یہ ہم نے لیسن پلاننگ میں ٹیچنگ میتھڈ میں دیکھا تھا. ہربرٹ اسپینسر نے کیا کہا تھا اس کے بارے میں؟ جی سر نو ان مائنڈ اس ٹائم نہیں یاد آ رہا. کب آئے گا یاد؟ ہربرٹ کی جو 5 اپروچز ہیں یہ یاد ہوں گی یقیناً آپ کو.
اس نے کہا تھا کہ ایک انڈیویجول کا جو مائنڈ ہے وہ ایک بلینک سلیٹ کی طرح، کلین سلیٹ کی طرح ہوتا ہے. اگر ایک بچے کو نیا نالج دیا جاتا ہے جو اس کے پریویس نالج سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ بچہ کیا کرتا ہے، اس نالج کو ایزیلی جو ہے وہ گین کر لیتا ہے، اور وہ جو نالج ہے وہ زیادہ ڈیوریشن کے لیے، یعنی لمبے پیریڈ کے لیے، زیادہ وقت کے لیے ریٹین بھی رہتا ہے. تو یہ تھا، اس کو کہتے ہیں ہربرٹ اپروچ. ٹھیک ہے، ہربرٹ اپروچ، لیسن پلاننگ اپروچ ہم نے پڑھا تھا کل پرسوں بھی، شاید ہم نے کہیں دیکھا تھا ویسٹرن ایجوکیشن میں. تو یعنی بچے کا مائنڈ، اس نے بھی یہی کہا کہ کلین بلینک سلیٹ کی طرح ہے. اگر ایک نیا نالج اس بچے کے، ایک دفعہ آپ نے کوئی انفارمیشن اس کو دے دی، دوبارہ جب آپ اس کو پڑھاتے ہیں، یہ لیسن پلاننگ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں پریویس نالج کو جو ہے وہ اس کا چیک کیا جاتا ہے لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ بچہ اس سے ریلیٹڈ پہلے کیا جانتا ہے. تو اس کا بیسک انٹینشن یہی ہوتی ہے. پریپریشن میں آتا ہے، پریپریشن، پریزنٹیشن، ایسوسیشن، جنرلائزیشن اور کمپیریزن، اپلیکیشن. یہ اس کے لیول تھے. تو پریپریشن میں یہی چیز آتی ہے کہ اچھا پریویس سر، نالج جو ہے اس کا. اس میں یہ بھی آپ نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایک آئیڈیا پہلے سے موجود نہیں ہے اور پھر ہم اسے کوئی آئیڈیا دے دیتے ہیں، تو وہ پچھلے کسی بھی آئیڈیا کے ساتھ جا کے مکس نہیں ہوگا، بلکہ وہ علیحدہ ایک آئیڈینٹی بنائے گا. وہ دو علیحدہ آئیڈیاز ہوں گے. اور اگر ایک آئیڈیا پہلے سے موجود ہے اور پھر ہم نیا آئیڈیا اسے دے دیتے ہیں، تو وہ پچھلے آئیڈیا کے ساتھ جا کے مکس ہوگا اور ایک ہوموجینس گروپ بنا دے گا آئیڈیاز کا. یس، یہ ہم نے کہاں دیکھا تھا، کون سی اس میں؟ سر یہ ہم نے ہربرٹ کی تھیوری جو پڑھی تھی، تھیوری آف آئیڈیا، اس میں پڑھا تھا، اور یس، لیسن پلاننگ کے 5 اسٹیپس میں پڑھا 5 تھا. اسٹیپس میں بھی ہم نے دیکھا تھا، اور ہربرٹ کی جو تھیوری آف آئیڈیا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک نیا نالج اگر پہلے سے موجود نالج کے ساتھ انٹیگریٹ کر جاتا ہے، وہ ان کا آپس میں جو ہے وہ اس سے ریلیٹڈ ہے، تو بچے جو ہے اس کو جلدی پک کر لیتے ہیں، وہ اس میں ہول بنا دیتے ہیں، اس کو کمبائن کر لیتے ہیں. اور ایک نیا نالج آتا ہے تو بچے اس کو کمبائن نہیں کر سکتے، بہرحال یہ ہے کہ وہ مکس ہو جاتے ہیں ان کی انفارمیشن میں. تو یہ جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کس کی، اٹوپین سوسائٹی کی، یونیورسٹی آف اٹوپیا، ایک ورڈ ہے 2 جگہ یوز ہوا ہے. اسی طرح بلینک سلیٹ کی بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بلینک سلیٹ کا ایک کنسیپٹ جان لاک نے دیا. اس نے کہا کہ بچے کا مائنڈ بلینک سلیٹ کی طرح ہے، اور ٹیچر کی رسپانسبلٹی ہے، اسکول کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس بلینک سلیٹ کو فل کرے. اسکول مسٹ فل دیٹ سلیٹ. اور دوسری بات جو ہے بلینک سلیٹ کی کس نے کی؟ ہربرٹ نے کی. اس نے تھیوری آف آئیڈیا میں یہ بات کہی کہ اگر ہم ایک پریویس نالج سے ریلیٹڈ بچے کو نیا نالج دیتے ہیں تو بچے اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لانگ ڈیوریشن کے لیے کرتے ہیں، اور ان کے پاس جو پہلے سے انفارمیشن موجود ہے اس میں وہ بلینڈ ہو جاتی ہے اور ایک ہول بن جاتا ہے نیا. اچھا، اور دوسرا ہم نے کہا کہ اگر پہلے سے موجود انفارمیشن کے ساتھ جو نئی انفارمیشن ہے وہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو وہ دونوں آپس میں مکس ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا کانسیپٹ تھا آئیڈیالزم اور ریئلزم کا. آگے ہم دیکھنے جا رہے ہیں ان دونوں کا کمپیریزن، شارٹ سا کمپیریزن. تو آئیڈیالزم اور ریئلزم میں آپ نے جو چیزیں یاد رکھنی ہیں، فاؤنڈر ان کے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے ایکسپوننٹ کون ہیں، ٹیچنگ ان کی جو بیسک یا فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں یہ کیا ہیں، اور ٹیچنگ میتھڈ، کریکولم، اور ٹیچر کا رول. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ریالٹی آپ لوگ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے بچ کیا جاتا ہے. تو فیچرز جو ہیں ان میں ریالٹی، آئیڈیالسٹ کہتے ہیں کہ فوکس آن ریالٹی آف آئیڈیاز اور اسپرٹ. آئیڈیاز اور اسپرٹ کی جو ریالٹی ہے ان کے نزدیک وہی ٹرو ریالٹی ہے. جبکہ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ فوکس آن ریالٹی آف میٹر، فزیکل ورلڈ اینڈ نیچرل لاز. یہ کہتے ہیں کہ چیزیں، اشیاء، آبجیکٹس یا ان سے ریلیٹڈ جو ان کے نیچرل لاز ہیں یہ ریالٹی ہے. اس کے بعد آئیڈیالزم کہتی ہے کہ جو ویلیوز ہیں وہ ایبسلیوٹ ہیں، ان چینجنگ ہیں، جبکہ ریئلزم کہتی ہے کہ ویلیوز ایبسلیوٹ نہیں ہیں، یہ چینجنگ ہیں. تیسرا ہے نالج. ان کے آئیڈیالزم کے نزدیک اسپرچول نالج جو ہے وہ الٹیمیٹ ہے، وہ آخری نالج ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ کوئی نالج ایگزسٹ نہیں کرتا. جبکہ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ نالج از ڈیرائیوڈ فرام ایکسپیرینس، سائنٹیفک میتھڈ سے، آبزرویشن سے، ایکسپیریمنٹل میتھڈ سے یہ جو ہے نالج یہ گین کیا جاتا ہے. آگے ہے ڈسپلن. تو انر ڈسپلن یعنی ڈسپلن آف مائنڈ اینڈ انٹیلیکٹ.
جبکہ ریئلسٹ کہتے ہیں کہ سیلف ڈسپلن، مورل اینڈ ریلیجیس ایجوکیشن فار سیلف ڈسپلن. اس کے بعد ایمز آف ایجوکیشن ان کے کیا ہیں؟ سرچ فار ٹروتھ، سیلف ریئلائزیشن اینڈ مورل ڈیولپمنٹ. ان کا ہے ریئلسٹ کا کہ ڈیولپمنٹ آف نالج، اسکلز اینڈ امپروو سوسائٹی. اسکلز ہم نے بات کی ہے کہ ووکیشنل اسکلز کی ڈیولپمنٹ. تو یہ تھا جی آئیڈیالزم اور ریئلزم، یہ دو جنرل فلاسفیز ہیں. تو ان سے ریلیٹڈ میں نے کوشش کی ہے کہ کمپریہنسو جو ہے ان کی سلائڈز بنا دی جائیں. ویسے تو یہ بہت لینتھی ہیں، تو میں نے کوشش کی ہے ٹو دا پوائنٹ، ریٹن اور اورل دونوں ایگزام کے حوالے سے. جی کسی کا کوئی سوال؟ سر یہ جو ہم ریئلزم میں ہم